نقرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على نبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتل التهامي سيد الوقار والسكينة المدفون بأرض الطيبة المدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه وأنصاره أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنة تشتاق إليك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران امام، ماتمداران سرکار سید الشہداء، بارگاہ رب کائنات میں بدست دعا ہے پروردگارہ ہم سب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آنے والے کہ ہر دل جائز خواہش کو بطفیل آل محمد علیہ السلام خدا پورا فرما. محترم سامعین، مسلسل اصحاب امام کے حوالے سے تذکرات آپ سماعت فرما رہے ہیں اور آپ محسوس ہو رہے ہیں کہ اصحاب امام کا کیا معیار ہے، کیا بلندی ہے، اور اللہ نے انہیں کیا منزلت عطا فرمائی، کس طریقے سے کہاں سے چلتے ہوئے کہاں پہنچ جا رہے ہیں. جتنے بھی اصحاب امام علی علیہ السلام ہیں، ہر ایک کی ایک الگ اپنی منزل ہے، ہر ایک کی الگ اپنی پہچان ہے. تمام اصحاب امام میں ہر ایک امام کی نظر میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے. جیسے جیسے منزل آ رہی ہے وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں اور آپ محظوظ ہو رہے ہیں. کل کا تذکرہ حضرت کمیل ابن زیاد نخعی کا تذکرہ تھا جو آپ کے گوش گزار ہم نے کیے. لیکن آج کا جو تذکرہ ہے وہ بھی اسی قبیلے سے امام علی کے ایک صحابی ہیں جنہیں سارے زمانہ مالک اشتر کے نام سے جانتا اور پہچانتا. یہ مالک اشتر ابن حارث نخعی، یہ بھی قبیلہ نخع یعنی یمن کے رہنے والے. اور میں نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں کل کہ یمن ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسا شہر ہے جسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے بھی اہل یمن سے محبت کی گویا اس نے ہم سے محبت کی. تو پتہ چلا کہ یمن میں کچھ ایسے صحابی ہیں، ایسے لوگ ہیں
جن کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل یمن سے جس نے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی۔ اب پتہ چلا آپ میں سے ہی کوئی سوال یہ کر سکتا ہے، صلوات پڑھتے مل کر محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حضرت کمیل بن زیاد نخعی یہ یمن کے رہنے والے، تو اہل یمن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی اہل یمن سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ عزیزان گرامی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جس نے بھی اہل یمن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، تو یمن میں صرف اور صرف مومن ہی نہیں پائے جا رہے ہیں، کئی کچھ چاہنے والے ہیں، حالانکہ سب مسلمان ہو گئے، اور مولا کائنات علیہ السلام کی خطبات کا نتیجہ یہ ہے کہ سارا کا سارا یمن مسلمان ہو گیا اور سب کے سب ایمان لائے۔ بھائی ایمان لانے والے مدینے میں تھے، مدینے میں کچھ ایسے ہیں جو مومن ہیں، کچھ ایسے ہیں جو منافق ہیں۔ اگر منافق نہ ہوتے تو سورہ منافقون کا سورہ نہ آتا۔ توجہ چاہتا ہوں انسان مطلب بس آہستہ آہستہ آپ کی منزل تک میں آ رہا ہوں۔ اگر منافق نہ ہوتے تو سورہ منافقون نہ آتا۔ اب یہ دو آیت نہیں بلکہ پورا سورہ نازل ہوا۔ تو عزیزان محترم، آپ ہی اس میں سے سوال یہ کر سکتے ہیں کیا سب کے سب مومن تھے؟ کہ نہیں، کہ پھر اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا کہ جو اہل یمن سے محبت کرے گا؟ کہ جب رسول خدا کی اس حدیث کو علماء کرام نے بیان فرمایا تو اس نہج سے بیان فرمایا کہ ان میں سے جو بھی ایمان لائے اہل بیت علیہ السلام پر، ان سے محبت کرنا گویا رسول سے محبت کرنا۔ تو اب عزیزان محترم، یہ مالک اشتر، اب لفظ ہے، ان کا اصل نام جو ہے صرف مالک ہے، مالک ابن حارث۔ تو آپ سوال کر سکتے ہیں، یہ بتائیے کہ پھر یہ اشتر کا لفظ کیوں آیا؟ تو ایک جنگ میں حضرت مالک کے آنکھ پر تیر سے یا تلوار سے چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے انہیں اشتر کہا جاتا ہے۔ یہ جو آنکھ پر ایک نشان لگ گیا جس کی وجہ سے حضرت مالک کو اشتر کہا جانے لگا۔ اب سنیے، میں دو تین باتیں عرض کر کے میں ذرا سا آگے بڑھ جاؤں، مگر ہمدرد گوش رہیے گا کہ مالک اشتر امام علی علیہ السلام کے جتنے بھی صحابی تھے ان میں جو سب سے افضل مقام تھا وہ حضرت مالک اشتر کا تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے جو میں آپ کی گوشگزار کر رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، ذرا سا آپ مجھ سے جڑیے گا تاکہ اپنی بات پہنچاؤں آپ کی بات میں کہ حضرت مالک اشتر کے لیے امیر کائنات نے 3 لفظ ادا کیے، وہ تینوں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا، امیر کائنات نے فرمایا کہ مالک اشتر اگر پہاڑ ہوتے، توجہ چاہتا ہوں، اگر مثل پہاڑ ہوتے تو اس کی چوٹی اتنی اونچی ہوتی کہ اس پر کوئی پرندہ پرواز نہ کر سکتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں جان محترم کہ مالک اشتر کے لیے حضرت امیر نے کیا فرمایا کہ اگر مالک اشتر پہاڑ ہوتے تو اتنی بلندی پہ ہوتے کہ کوئی پرندہ اس کی چوٹی پر جا کر بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس کے اوپر سے کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا تھا اگر جناب مالک اشتر پہاڑ ہوتے۔ دوسرا جملہ امیر کائنات کا حضرت مالک اشتر کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر مالک اشتر پتھر ہوتے، ابھی پہاڑ کا تذکرہ کیا، اب دوسرا لفظ امیر کائنات کا کہتے ہیں کہ اگر مالک اشتر پتھر ہوتے تو اتنا قیمتی پتھر ہوتے تو ملک کا کوئی بھی بادشاہ اس پتھر کو خرید نہ پاتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے عزیزان محترم نے اعلان کیا ہے، منزلت کیا ہے حضرت مالک اشتر کی۔ امام علی علیہ السلام کی زبانی ہے کہ مالک اشتر کون ہے؟ کہتے اگر پتھر ہوتے مالک اشتر تو اتنے قیمتی پتھر ہوتے کہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اس پتھر کو خرید نہ پاتا، اتنے قیمتی پتھر ہوتے حضرت مالک اشتر۔ اب اس لفظ سے حضرت مالک اشتر کی عظمت و معرفت کا اندازہ آپ لگائیں کہ حضرت مالک اشتر کی عظمت کیا ہے۔ اب سنیں دیدار محترم، امام علی فرماتے ہیں تیسرا جملہ حضرت مالک اشتر کے لیے، پہلا جملہ اگر پہاڑ ہوتے تو پرندہ اس پر سے پرواز نہ کر پاتا، اگر پتھر ہوتے تو کوئی بھی بادشاہ اس پتھر کو خرید نہ پاتا، اتنا قیمتی پتھر۔ کہ تیسرا مقام حضرت مالک اشتر کا یہ ہے
توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر. امام علی فرماتے ہیں جیسے میں رسول کے لیے ہوں ویسے مالک اشتر میرے لیے ہے. کیا معیار ہے خدا کی قسم. اب اس لفظ کو اگر بکھیرا جائے تو نہ جانے کتنی لمبی بات بڑھی جائے گی اور چلی جائے گی. کیا فرمایا کہ جیسے میں رسول خدا کے لیے ہوں ویسے مالک اشتر میرے لیے. مطلب رزم ہو، بزم ہو، میدان ہو، گھر ہو، ہر مقام پر مولا کائنات رسول کے سینہ سے پڑھ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے حضرت مالک اشتر امام علی علیہ السلام کے سینہ سے پڑھ رہے ہیں. اور یہ نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ 5 سال سے لے کر 10 سال تک یہ جناب امیر کائنات علیہ السلام سے حضرت مالک اشتر عمر میں بڑے تھے. 5 اور 10 کے درمیان اتنے سال کا فاصلہ ہے حضرت امیر کائنات سے حضرت مالک اشتر کا. سنیں عزیزان محترم یہ تاریخ اور آپ لے کے جائیں دلوں میں کہ اہل بیت اطہار کے اصحاب کا مرتبہ و معیار کیا ہے. جب حضرت مالک اشتر دنیا سے رخصت ہوئے تو سب سے زیادہ خوشی منانے والا اگر کوئی شخص تھا وہ معاویہ تھا لعنت اللہ علیہ، خدا لعنت کرے. سب سے زیادہ خوشی منانے والا شخص حضرت مالک اشتر کی شہادت پر وفات پر چکی انہیں زہر دیا گیا اور معاویہ نہیں دلوایا. اس کی وجہ انشاءاللہ درمیان میں آئے گی، میں عرض کروں گا، مگر چونکہ عظمت حضرت مالک اشتر عرض کرنا ہے. کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوشی منانے والا شخص معاویہ تھا لعنت اللہ علیہ. اس کا جو جملہ ہے وہ تاریخ نے اپنے دامن میں جگہ دی. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ چونکہ علی کے 2 بازو تھے، امیر کائنات کے 2 بازو تھے، ایک بازو کو عمار یاسر کہا جاتا ہے اور ایک بازو کو حضرت مالک اشتر کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بازو کو جنگ صفین میں مار دیا جسے عمار یاسر کہا جاتا ہے، اور ایک بازو یعنی حضرت مالک اشتر کو زہر سے شہید کروا دیا. اس لیے خوشی منا رہا ہے کہ اب علی اکیلے ہو گئے. انہیں شاید معلوم نہیں علی اکیلے بھی ہیں تو اکیلے میں ایک الگ پہچان رکھتے ہیں. امامت کا درجہ ایسا درجہ ہے کہ جو زمانہ کبھی بھی انہیں زیر نہیں کر سکتا. اللہ نے انہیں وہ نعمت، وہ رفعت و بلندی عطا کی ہے کہ سارا زمانہ امام کی منزلت و معرفت اور معیار تک نہیں پہنچ سکتا. سنیں عزیزان محترم کہ حضرت مالک اشتر کا کردار کیا ہے امیر کائنات کی اندر. ہر وقت شانہ بشانہ امام سے، امام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. حضرت مالک اشتر نے جب بھی رہا، جب بھی رہے، چاہے وہ رزم ہو یا بزم ہو، امیر کائنات کے ساتھ رہے. لیکن کب ساتھ چھوڑا؟ جب امیر کائنات نے انہیں کہیں جانے کے لیے کہا. بغیر اس کے امیر کائنات کو کبھی نہ چھوڑا انہوں نے. اب سنیں عزیزان محترم، تاریخ ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں. آہستہ آہستہ آپ سنتے آئے، سمجھتے آئے، پیغام پہنچتا رہے گا انشاءاللہ کہ حضرت امیر مالک اشتر. اب سنیں 3 جنگ ایسی ہے جس میں حضرت مالک اشتر امیر کائنات کے ساتھ جنگ کرتے رہے، جس میں 2 جنگ سب سے زیادہ افضل ہوئی. ایک جنگ صفین اور ایک جنگ جمل اور جنگ نہروان. کہتے لیکن یہ جو 2 جنگ ہے، جنگ صفین اور جنگ جمل، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وجہ سنیے گا اور لطف لیجیے گا. تاریخ کا وہ منظر میں آپ کی نگاہوں کے اندر کھینچنا چاہتا ہوں اور سماعت کریں اور لے جائیں پیغام عزیزان میں. نوجوانوں خصوصی توجہ. کہتے اللہ کے رسول نے مروان کو مدینے سے نکلوا دیا. اب توجہ رکھیے گا، اللہ کے نبی نے مروان کو مدینے سے نکلوا دیا اس لیے کہ وہ نبی کی نقل اتارتا تھا. نبی آگے چلتے تھے، وہ پیچھے ان کی نقل اتارتا تھا، بچوں کو ساتھ جمع کر لیتا تھا. اور بھی بہت ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مروان کو مدینے سے نکلوا دیا. لیکن سیاست اہل بیت سے کتنی دشمنی رکھ رہی تھی اس وقت حکومت کے ساتھ. نبی نے اسے نکالا، لیکن جب تیسری حکومت آئی، خلیفہ ثلاثہ، جب تیسرا خلیفہ جب حکومت پہ رائج اور قابض ہوا تو جسے اللہ کے نبی نے مدینے سے نکلوایا تھا اسے ہی اس نے مصر کا گورنر بنا کر بھیج دیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کسے؟ مروان کو. خلیفہ شؤون نے
چونکہ جسے نبی نے نکالا تھا اسے گورنر بنا کر مصر کا بھیج دیا. اب سب سے زیادہ جو اس بات پر احتجاج کرنے والی ذات کا نام ہے محمد ابن ابی بکر. یہ کون ہے؟ یہ ابی بکر کا بیٹا، لیکن ہے تو ابی بکر کا بیٹا، لیکن امیر کائنات نے اپنا بیٹا کہا ہے. وہ جو چاہتا ہوں اسما بنت امیس، چونکہ ان کا عقد پہلے حضرت جعفر طیار سے ہوا تھا، اور تاریخ بتاتی ہے ان کے بعد یہ ابی بکر سے ان کا عقد ہوا. ان کا بیٹا کون؟ محمد ابن ابی بکر، اسما بنت امیس کا. کہتے سب سے زیادہ احتجاج کرنے والے اس وجہ سے کہ جسے اللہ کے نبی نے مدینے سے نکلوایا، آپ نے اسے گورنر کیسے بنایا. اب جیسے یہ بات احتجاج اتنا زور و شور پہ آ گیا کہ جو خلیفہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، حکومت کر رہا تھا، اس نے بلایا محمد ابن ابی بکر، بلا کر کہتا جاؤ ہم نے آپ کو مصر کا گورنر بنا دیا ہے، آپ چلے جائیے. اس نے نوشتہ لکھا اور مہر لگائی، کہا چاہیے اور یہ جا کر یہ خط مروان کو دیجیے گا، اور مروان اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، یہ بتا دینا کہ ہم نے اسے ہٹا دیا ہے، یہاں سے معزول کر دیا ہے اور نکال دیا ہے. اب جیسے ہی محمد ابن ابی بکر کے ہاتھ میں حکومت کا دستور نامہ آیا تو اب یہاں پر فوراً ہی نہیں چلے گئے. محمد ابن ابی بکر فوراً نہیں چلے گئے، بلکہ سب سے پہلے امیر کائنات کی خدمت میں آنا تھا. وہ نوشتہ حوالے کیا. جیسے ہی نوشتہ اس نے حوالے کیا، امام کائنات علیہ السلام کے امام نے ہاتھوں میں لیا، مسکرائے اور مسکرا کر دو باتوں کی تعلیم دی محمد ابن ابی بکر. کیا فرمایا؟ دو باتیں سنیے. امام کائنات نے محمد ابن ابی بکر سے کیا فرمایا؟ دو باتیں. پہلی بات کہ محمد ابن ابی بکر آپ ایسا کریے گا کہ اکیلے سفر نہ کیجیے گا. توجہ چاہتا ہوں، اکیلے سفر نہ کیجیے گا. کہ جی یا مولا. دوسرا کیا مولا؟ کہ دوسرا یہ ہے کہ رات میں سفر نہ کیجیے. توجہ چاہتا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر کائنات، جس کے ہاتھوں میں دنیا کا نظام پایا جا رہا ہے. محمد ابن ابی بکر چونکہ مولا کائنات نے اپنا بیٹا کہا ہے، کہتے ہیں کہ رات میں سفر نہ کریے گا اور اکیلے سفر نہ کریے گا. خط دیا، خدا حافظ کہا، چلنے لگے. چلتے چلتے جیسے ہی رات ہوئی وہیں رک گئے جو ان کے ساتھی ہواری تھے. انہوں نے کہا چلیے اگلے قدم پر، اگلی جگہ ہم اپنا پڑاؤ ڈالیں گے. محمد ابن ابی بکر کو امیر کائنات کی بات آ گئی. نہیں، مولا نے کہا ہے رات میں سفر. توجہ چاہتا ہوں، رات میں سفر نہ کریے گا. کہا ٹھیک. اور اکیلے سفر چونکہ اپنے ساتھ چند افراد کو لے کے گئے. تاریخ کہتی ہے رات ہوئی، آدھی رات کا حصہ گزرا، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی. محمد ابن ابی بکر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو یہ کون گھوڑ سوار جو اتنی رات میں جا رہا ہے. غلام نکلا، ساتھ میں وہ بھی نکلے. گھوڑ سوار کو روکا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مصر جا رہا ہوں. وجہ؟ کہ بس ایسے ہی اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا اتنی رات کو؟ رات ہے، آرام کرو، صبح میں ہمارے ساتھ چلنا. توجہ چاہتا ہوں، رات ہے رات، اور رات کو اکیلے سفر نہیں کیا جاتا، چونکہ امیر کائنات نے کہا ہے، چونکہ ان کے لیے کہا تھا. اس وقت کے لیے یہ وقت کی پابندی تھی. حالانکہ جو امام اگر کہیں تو امام کا لفظ جو ہوتا ہے وہ کسی ایک لفظ اور ایک وقت کے لیے معین نہیں ہوتا. کہ اگر اب یہاں پر محمد ابن ابی بکر اس سے کہتے ہیں یہ بتاؤ اگر تمہیں چلنا ہی تھا تو ہمارے ساتھ کیوں نہ چلے؟ توجہ رکھیے محترم، اگر تمہیں چلنا ہی تھا، مصر جانا ہی تھا تو ہم بھی جا رہے تھے تو تم بھی ہمارے ساتھ چلتے. لیکن تم اکیلے اکیلے جا رہے ہو، اس کی وجہ کیا؟ کب میں آرام فرما رہا تھا یکایک میں اٹھا اور جانے لگا کہ میں چلو اپنے اہل خانہ سے ملاقات کر لوں. اب محمد ابن ابی بکر نے کیا فرمایا اپنے غلام سے کہ اسے ذرا تلاشی لو. تلاشی لی تو کچھ نہ ملا، یعنی اس شخص کی تلاشی لی تو کچھ نہ ملا. کب پھر؟ کب گھوڑے کی تلاشی ہونے لگی.
घोड़े की तलाशी ली तो घोड़े की गर्दन में एक छोटी सी मश्क थी। मश्क जो काटा तो उसके अंदर एक छोटी सी शीशी थी और शीशी में एक छोटा सा चमड़ा, उस पर लिखा हुआ था देखो मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने हमारी नाक में दम कर दिया है और चूंकि तुम को हमने गवर्नर मिस्र का बना दिया है लिहाजा ये एहतजाज कर रहे हैं, इन्हें जाने से पहले लिहाजा हम एक तेज घोड़े रफ्तार के साथ अपना कासिद भेज रहे हैं, तुम अपने हवाली को लेकर इन्हें कत्ल कर दो। क्या मंसूबा है खुदा की कसम। अब जैसे ही देखा हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर मुस्कुरा कर ये नहीं सोच रहे हैं कि हुकूमत ने ऐसा किया, वो इमाम अली की बात पर मुस्कुरा रहे हैं। इमाम की बात पर मुस्कुरा रहे हैं कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर रात को सफर न करना और अकेले सफर न करना। इमाम हर इंसान की हालात पर नजर रखता है। अब इमाम की बात, अब वहीं से वो वापस पलट गए। कौन? और उसे कैद किया, घोड़े को साथ लिया, अमीर कायनात की खिदमत में आए। अब जब अमीर कायनात की खिदमत में पहुंच गए, अब तारीख का जुमला सुनिए दीदार मोहतरम। मैं आ रहा हूं मंदिर पर मालिक अस्तर को, कहते जैसे ही अमीर कायनात की खिदमत में पहुंचे और नविश्ता हवाले किया। अमीर कायनात तो अमीर होता है, वरना दूसरे को ये ना कहना पड़ता अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। चले साथ में मोहम्मद इब्ने अबी बकर आगे बढ़े। अब जब बढ़ना था, दरबार खड़े हुए हैं और किसकी मजाल है जो अमीर कायनात का रास्ता रोके। अंदर गए खलीफा वक्त, ये बताओ कि जब तुमने मोहम्मद इब्ने अबी बकर को ये नविश्ता दे दिया कि तुम जाओ मिस्र के गवर्नर बन जाओ, तो फिर तुमने तेज रफ्तार घोड़े के साथ ये पैगाम क्यों दिया कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर को कत्ल कर दो? का ये हमने कब कहा? फौरन, अरे झूठों से तो झूठों का ही तसव्वुर किया जाएगा, मक्कारों से मक्कार ही का तसव्वुर तो किया जाएगा। कहते ऐसे बात पर हुकूमत पलट गई, मुड़ गई का नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। अरे बचना चाहे तो इंसान से बच सकता है, इमाम से नहीं बच सकता। अल्लाह अकबर, इमाम से नहीं बच सकता। इमाम ने उसका नविश्ता लिया और ये जो तेज रफ्तार घोड़े से जा रहा था उसका नविश्ता लिया, मोहर से मोहर मिलाई, राठी से राठी मिलाई, कहा ये तुम ही ने किया है। अब इमाम की बात को कौन रद्द करेगा? हाँ हम ही ने भेजा था, हाँ हम ही ने भेजा था। फिर अज़ीज़ान गिरामी, अब वहां पर बात पलटी और हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर को गवर्नर बना दिया। सुनिए अब तारीख का मंजर। और उन्हीं के, अब चूंकि ऐसा मसला हो गया, वहां उससे निकाल दिया, वो जाकर मुआविया से मिल गया। कौन? मरवान। जब उसे गवर्नर से हटा दिया गया, वो जाकर मिल गया। अब इधर मिल गया तो इधर अंदर ही अंदर खलीफा सोम को कत्ल करवा दिया किसी ने। कत्ल किसी ने करवाया, इल्जाम इमाम अली पे आ गया। अल्लाह अकबर। देखिए क्या मतलब, किस तरीके से सियासत चलकर इमाम को लोगों ने इस तरफ मुतवज्जे किया। कहते कि अब इमाम के ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। अब पता चला, देखिए जब आप दोस्त हो किसी के और आपका कोई दुश्मन हो, और ये भी कहा गया है कि अपने दोस्त की दुश्मनी से बचो। जब दोस्त दुश्मन बन जाए तो बहुत ज्यादा घातक होता है। वो दोस्त जो था, तवज्जो चाहता हूं जान मोहतरम, इधर मिलने वाले जितने थे वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से, अब पता चला चूंकि यहां पर अब नबी की एक ज़ौजा है, वो भी इनके खिलाफ थी खलीफे सोम के, लेकिन जब इंतकाल हो गया तो ये जाकर मुआविया से मिल गई। मुआविया आकर इनसे मिल गया। कहा अब तवज्जो चाहता हूं जान मोहतरम, चूंकि अब खलीफे सोम गए, दुनिया से रुखसत हो गए, इंतकाल हो गया, दुनिया से चले गए। कहा अब नबी की ज़ौजा ने एक चाल चली, कहीं हुकूमत अली के पास ना आ जाए। अल्लाह अकबर। कहा ये हुकूमत अली के पास ना चली जाए, लिहाजा उस हुकूमत के चक्कर में जंग जमल वाक़ई हो गई। उधर से वो लश्कर लेके आए, उधर से वो लश्कर लेके आए। तवज्जो रखिए जान मोहतरम, हजरत मालिक अस्तर की अजमत समझिए। अमीर कायनात की नजर में मालिक अस्तर का अजमत क्या है और वक़ार क्या है। ये हुकूमत का चक्कर था, हुकूमत का, न जाने कितनी जान चली जाए हुकूमत के चक्कर में। का फिर क्या किया जाए?
کہا چونکہ ادھر حکومت کے چکر میں نبی کی ایک زوجہ، اب ایک جملہ کہوں دیدان محترم کہ یہی وجہ تھی نبی نے فرمایا تھا جب یہ اپنے اونٹ پر بیٹھ کر چلی تو وہاں پر کتے بھونکنے لگے، تو کسی صحابی نے کہا نبی نے کہا تھا کہ جب کتے بھونکنے لگے سمجھ لینا کہ تم حق پر نہیں ہو، تم حق پر نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حق پر ہوتی تو کتے بھی نہ بھونکتے۔ پتہ چلا لیجیے امیر کائنات سے جب لڑنے کے لیے یہ آمادہ ہو گئی اپنے لشکر کو دیکھیں۔ اب جیسے ہی پہنچے ہیں جسے امیر کائنات بھیج رہے ہیں وہ جا رہا ہے، تو جس اونٹ پر سوار تھی اس کی رسے کو، اس کے نکیل کو جو اس کے ناک میں ہوتی ہے، اس کی ایک رسی ہوتی ہے، کہتے ہیں اسے لوگ چوم کر آ جاتے ہیں۔ امیر کائنات کہتے ہیں کہیں اس کی مثال کہیں اس بچڑے جیسی نہ ہو جائے۔ ایک تاریخ ہے جان محترم، ذرا سا لطف لے کے سنیے گا۔ کہتے ہیں کہیں ایسی نہ ہو جائے جیسے وہ بچڑے کی تھی، لوگ آ کر بچڑے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مالک اشتر وہی موجود تھے، کہا مولا پھر کیا حکم ہے؟ توجہ چاہتا ہوں یار محترم، کہا مولا پھر کیا حکم ہے؟ امیر کائنات نے کہا مالک اشتر جس اونٹ پہ یہ سوار ہے اس کے ٹانگ کاٹ دو، اس کے پیر کو کاٹ دو۔ کہتے ہیں اب جیسے مالک اشتر بڑھے، ایک جو تلوار چلائی ہے تو اونٹ کا ایک پیر کٹ گیا، مگر اونٹ 3 پاؤں پہ کھڑا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں دیدار محترم، 3 پاؤں پہ اونٹ کھڑا ہے۔ کہ مولا ایک پاؤں تو کٹ گیا لیکن ابھی بھی یہ کھڑا ہے۔ مولا نے کہا دوسرے پاؤں کو کاٹو۔ اب دوسرے پیر پہ جب جناب مالک اشتر نے حملہ کیا دوسرا بھی پیر کٹ گیا لیکن پھر بھی اونٹ کھڑا ہے۔ کہ مولا یہ دوسرا پیر بھی کٹ گیا پھر بھی کھڑا ہے۔ مولا نے کہا تیسرا پیر کاٹ دو۔ اب جب تیسرا پیر کاٹا تو ایک پیر پہ اونٹ کھڑا ہوا ہے۔ اب ایزار محترم مالک اشتر کہتے ہیں مولا یہ 3 پیر تو کٹ گئے پھر بھی کھڑا ہے۔ اب امیر کائنات فرماتے ہیں مالک اشتر اب جو حملہ کرنا تو کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اونٹ نہیں ہے یہ شیطان کی شکل تیار کیا۔ اللہ اکبر، منظر ہے عزیزان گرامی۔ اب جیسے ہی حضرت مالک اشتر نے بڑھ کر حملہ کیا، چوتھا پیر کٹنا تھا کہ ایک گھوڑ سوار تیزی سے آیا، آنے کے بعد محمل میں ہاتھ ڈال کر اور رسول کی زوجہ کو اٹھا کر اپنے جس رہوار سے آیا تھا اس پر بٹھا لیا۔ اسی اثنا میں رسول کی زوجہ نے آواز بلند کر کے کہا دیکھو دیکھو نبی کی زوجہ کو کوئی ہاتھ لگا رہا ہے۔ فوراً بھائی نے ڈانٹ کر کہا کوئی اور نہیں تمہارا بھائی محمد ابن ابی بکر ہے۔ کیا منظر ہے، خدا کی قسم زمانہ دیکھے، یعنی علی علیہ السلام کو کس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے، اور جو علی کو بدنام کرے ہم اسے اچھے سے یاد کریں گے۔ جو صلوات پڑھنے میں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام، کیا منظر ہے جان محترم، دیکھیں کیا کس طریقے سے اسلام میں رہ کر صرف اور صرف حکومت کی لالچ، اور ایسی حکومت کی لالچ کہ امام کے مد مقابل آ جائے، امام کے جو مد مقابل آئے گا پھر اس کی رد تو ضروری ہو جائے گی۔ سوچے عزیزان محترم، فوراً ایک گھوڑ سوار تیزی سے آیا، کہتے برف رفتار میں، جو کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، فوراً محمل سے اٹھا کر اپنے گھوڑے کی پشت پر بٹھایا، فوراً انشور کیا، دیکھو کسی نے نبی کی زوجہ کو ہاتھ لگایا، کہا خاموش ہو جاؤ یہ کوئی اور نہیں تمہارا بھائی محمد ابن ابی بکر۔ اب عزیزان گرامی جناب مسئلہ حل ہوا، بڑی وجوہات ہیں مگر چونکہ مالک اشتر کی عظمت بتانا، محمد ابن ابی بکر پہنچ گئے مصر، پھر انہوں نے خط لکھا میرے کائنات کے نام، مولا چاروں طرف سے ہمیں لوگوں نے گھیر لیا ہے، چونکہ جب حل نہ ہو سکا، اب بہن بھی ایسی ہے کہ بھائی جب علی کی طرف ہو گیا تو زمانہ اس طرف مڑ گئی جدھر دشمن اہل بیت تھے، بھائی کو بھی نہ جانا، یہ سارا ایک قافلہ ہے جو شروع سے حضرت رسالت مآب سے لے کر حضرت آقا حسین تک ہی چلا ہے۔ اب عزیزان محترم جناب محمد ابن ابی بکر چلے ہیں تو اب ادھر سے حواری و موالی معاویہ کے وہاں پہنچ گئے، اور چاروں طرف سے تاریخ کہتی ہے کہ کشمکش اور راستے میں ہر جگہ اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیا، تو محمد ابن ابی بکر نے خط لکھا، خط لکھ کر امیر کائنات کے حوالے کیا، مولا
ایسا ایسا مسئلہ آ گیا ہے اور لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہماری جان کی بات آ گئی ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت امیر نے کسے منتخب کیا؟ جسے مالک اشتر کہا جاتا ہے۔ اب ذرا سے ایک لمحے کے لیے مالک اشتر کی عظمت سمجھیے کہ مالک اشتر کا مولا کے چاہنے والے ایک سے جس کی تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی ایسے۔ عزیزان محترم کہتے ہیں کہ مولا کے چاہنے والا مالک اشتر کی عظمت کے لیے ایک جملہ سنیے گا۔ مولا کے چاہنے والے تھے جن کا نام تھا ترما ابن عدی۔ جب وہ مولوی چونکہ حاضر جواب تھے اور خط لے کر انہیں، مجھے واقعہ نہیں بیان کرنا ہے مگر نتیجہ دینا چاہتا ہوں، مالک اشتر کی عظمت بتانے کے لیے حضرت ترما بن عدی چونکہ حاضر جواب تھے معاویہ کے دربار پہنچ گئے اور خط دے دیا۔ تو معاویہ نے کہا علی سے کہہ دو ہم سے جنگ نہ لڑے، ہمارا لشکر ایسے بکھرے ہوا زمین پر جیسے رائی کے دانے ہیں۔ عباس علماء نے لکھا کہ نہیں، وہ گیہوں کے دانے کے طریقے سے اس طریقے سے بکھرے ہوئے ہیں، ہمارا لشکر ایسا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ترما بن عدی نے حضرت مالک اشتر کی تعریف میں جملہ کہا کہ اگر تمہارا لشکر معاویہ آنکھوں میں آ کے ڈال کے دشمن کی، اور اس کے دربار میں حضرت ترما بن عدی بن حاتم طائی نے، علی کے چاہنے والے نے معاویہ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہا اگر تمہارا لشکر زمین پر بکھرے ہوئے رائی کے دانے ہیں تو علی کے لشکر میں ایک مالک اشتر ہے۔ تمہارا جتنا بھی لشکر ہے وہ مثل دانے کی ہے، وہ چن چن کے کھایا۔ یعنی وہ مالک اشتر کی عظمت، وہ وقار، وہ منزلت عزیزان محترم جسے علی کہیں کہ جیسے میں رسول کے لیے ہوں ویسے ہی مالک اشتر ہمارے لیے ہے۔ اب سنیں عزیزان محترم مالک اشتر کی عظمت کیا ہے، وقار کیا ہے، منزلت کیا ہے۔ سنیں میں دو تین جملے اور عرض کروں آپ کی بات میں کہ مالک اشتر اللہ مالک ہے۔ اب ایک لمحہ ایک ذرا سا منظر کشی کروں حضرت مالک اشتر کے حوالے سے۔ جنگ صفین ہے، لیلۃ الحریر ہے، وہ گھماسان کی جنگ تاریخ نے لکھی، اور تقریباً یہ ایسی جنگ ہے کہ جو سب سے زیادہ 1.5 سال تک چلی ہے۔ چونکہ بعض مہینے ایسے ہیں جس میں جنگ کرنا حرام ہے، تو جب جنگ ہوتی تھی تو رک جاتی تھی، جب ایسا مہینہ آتا تھا جس میں جنگ کرنا حرام ہے تو جنگ روک دی جاتی تھی، پھر جب ختم ہوتا تھا پھر جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ یعنی عزیزان محترم سب سے بڑی جنگ جو ہے جنگ صفین، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ مالک اشتر معاویہ کے لشکر میں اس طریقے سے اپنے برق رفتار گھوڑے پر چڑھ کر جو حملہ آور ہوئے چاروں طرف۔ اب جیسے ہی امر یاس نے دیکھا، معاویہ سے آ کر کہہ رہا ہے کہ اس وقت علی کا شیر اس فیض میں ہے کہ کسی کے روکے سے نہ نکل رہا ہے۔ اب یہاں سے ذرا سا بیدار ہو کے سنیے گا، کہتے ہیں علی کا شیر اس طریقے سے غیظ میں ہے کہ اب اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہ جلدی کوئی ایسا حربہ استعمال کرو جس کی وجہ سے علی کا لشکر اور علی کا شیر ہم پر حملہ آور نہ ہو۔ کہ پھر کیا کیا جائے؟ عمرو عاص نے فوراً کہا ایسا کرو کہ قرآن کو لو کے نیزہ پر بلند کرو، ایسا کرو کہ قرآن کو لو کے نیزہ پر بلند کر دو۔ اب جیسا ہی قرآن کو لو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، جو علی کے ساتھی تھے، علی کے حواری تھے، علی کے چاہنے والے تھے، انہوں نے جیسے ہی کے نیزہ پر قرآن کو بلند ہوتا ہوا دیکھا، کہتے ہیں ہم قرآن کی طرف قرآن سے جنگ نہیں لڑیں گے۔ یعنی انہیں قرآن صامت تو دکھائی دیا، قرآن ناطق دکھائی نہ دیا۔ ہم قرآن کے سے جنگ نہ کریں گے۔ یعنی معاویہ نے جیسے ہی اپنے نوک نیزہ میں قرآن کو بلند کیا، سب کے جتنے خیمے تھے سب کے خیمے سے قرآن کو منگا لیا، نوک نیزہ میں بلند کر دیا۔ امیر کائنات کا لفظ سنو خدا کی قسم کہ امیر کائنات نے ایسے لمحے میں آ کر کیا فرمایا کہ تم صرف قرآن سمجھ رہے ہو جو 2 تفتیوں کے بیچ میں ہے، جو 2 تفتیوں کے بیچ میں ہے، یہاں قرآن ناطق کھڑا ہوا ہے۔ تم ادھر پریشان ہوگا، نہیں، لیکن مالک اشتر چونکہ جنگ لڑنے کے لیے معاویہ کے لشکر کے اندر جا چکے تھے اور حملے میں حملہ کر رہے تھے، ان قریب تھا کہ وہ معاویہ کی نسل تمام کر دے۔ اب ادھر سے جیسے ہی علی کا لشکر جو باغی ہو گیا، علی کا لشکر علی سے بغاوت کر کے وہ کہتا ہے مرحب، جیسے ہی مولا کائنات سے وہ سارا کا سارا لشکر کہتا ہے کہ آپ مالک اشتر کو واپس بلائیے، اس لیے کہ ادھر قرآن ہے، ہم قرآن سے جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اب ذرا سا آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے جملہ کو دیکھیے، تاریخ انسانیت میں ہم نے توجہ چاہتا ہوں، ہم نے 2 ہی قرآنوں کے نیزہ پر دیکھا، توجہ چاہتا ہوں محترم، ہم نے تاریخ کی روشنی میں
اور تاریخ انسانیت میں دو ہی قرآنوں کے نیزہ پر دیکھا، ایک صفین کے میدان میں اور ایک کربلا کے میدان میں۔ توجہ چاہتا ہوں ذرا مطلب ذرا سے میرے ساتھ رہیے گا، دو ہی قرآن دیکھا، ایک صفین کے میدان میں اور ایک کربلا کے میدان میں۔ دونوں میں ایک فرق تھا، ایک خاموش قرآن تھا اور ایک بولتا ہوا قرآن تھا۔ دو ہی قرآن دکھائی دیے، نعرہ حیدری، دو ہی قرآن تھا، ایک صفین کے میدان میں نوک نیزہ پر قرآن، ایک کربلا میں کے میدان میں نوک نیزہ پر قرآن۔ جو کربلا کے میدان میں نوک نیزہ پر قرآن تھا اسے سر حسین کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ قرآن ایسا قرآن ناطق تھا جس زبان پر سورہ کہف کی تلاوت ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین، دیکھیے کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ دوسرے لہجے سے بھی دیکھنی چاہیے کہ نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے۔ امیر کائنات کا چشم و چراغ، حضرت فاطمہ زہرا کا دل بند، حضرت رسول اللہ کا نواسا، امام حسین کا سر نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نوک نیزہ پر قرآن کی تفتیوں کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہم قرآن سے جنگ نہ کریں گے۔ دیکھو قرآن کی تلاوت ایسی ہوتی ہے، اور ہم سے نہ قرآن جدا ہے نہ ہم قرآن سے جدا ہیں۔ اور تم اہل بیت کو چھوڑ کر، عجب نہ ہو سر حسین سے آواز آئے تم ہمیں چھوڑ کر ادھر جا رہے ہو۔ دیکھو ہم آتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم جاتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ منظر عزیزان گرامی، اب جیسے ہی نوک نیزہ پر سر بلند قرآن کو بلند کیا گیا، امام نے ایک غلام کو بھیجا کہ جاؤ مالک اشتر کو بلا لاؤ۔ غلام تیز رفتار گھوڑے پہ چلا اور میدان میں پہنچا۔ مالک اشتر کے پہلو میں اپنے رہبار کو کھڑا کر کے کہتا، چونکہ جنگ چل رہی تھی، کہ تمہیں مولا نے یاد کیا ہے؟ تو مالک اشتر کا جو جملہ ہے وہ سنیے۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ جا کر میرے مولا سے کہہ دو بس چند لمحہ مولا اور رک جائیں، ہم ابھی معاویہ کا لشکر تمام کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا عزیزان گرامی، اب روایت کے نے جو انگڑائی لی ہے اس لفظ کے ذریعے، کہتے ہیں کہ ادھر امیر کائنات کے جتنے بھی لشکر تھے وہ باغی ہو گئے، فوراً تلوار کو بے نیام کر کے کہا کہ علی اگر آپ نے مالک اشتر کو واپس نہ بلایا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہے خدا کی قسم! جو لشکر امام لے کر گئے تھے وہی باقی ہو گیا۔ کہا اگر مالک اشتر کو آپ نے نہ بلایا تو ہم ابھی تلوار اپنی بے نیام کیے ہوئے ہیں، ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ امام نے اس منظر کو بھاپا، فوراً ایک غلام سے کہا جاؤ مالک سے کہو کہ تمہیں علی کا حکم ہے کہ واپس آ جائے۔ توجہ رکھیں عزیزان گرامی اس جملے پر، کہتے ہیں کہ اب وہ تیز رفتار گھوڑے سے چلا، جیسے ہی جاتے جاتے تاریخ کا وہ فقرہ ہے، کہتے جیسے ہی پہنچا ہے فوراً اس نے کہا کہ امیر کائنات نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ واپس آ جائیں۔ فوراً چلتی ہوئی تلوار کو جناب مالک اشتر نے نیام میں رکھ کر واپس آ گئے۔ آ کر بیان کرتے مولا چند لمحہ تھا ہم آخری چڑھ تک پہنچنے والے تھے، لیکن آپ نے حکم دے دیا۔ اب پھر مولا کائنات نے وہ سارا کا سارا منصب جو ان کا منصوبہ تھا اسے بیان کیا۔ یہ ہے حضرت مالک اشتر۔ اب مالک اشتر اس لشکر کی طرح مخاطب ہوئے جو علی کو قتل کرنے کی تیاری کر رہا تھا، کہ تم ان قرآن کو دیکھ کر جسے کوئی واسطہ نہ ہو قرآن سے، اب مالک اشتر نے فرمایا کہ اگر قرآن سے محبت ہوتی ہے تو قرآن پڑھا جاتا ہے، نوک نیزہ پر نہیں رکھا جاتا۔ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نوک نیزہ پر بلند نہیں کیا جاتا۔ تم نے دیکھ کر بڑا علی توجہ رکھے۔ کہتے یہ ہے حضرت مالک اشتر۔ سنیں کہ مالک اشتر کی عظمت کیا ہے، وقار کیا ہے، منزلت کیا ہے، جسے امیر کائنات اپنے ساتھ ساتھ رکھے، جسے امام مالک اشتر اس ذات کو کہا جاتا ہے۔ یہی جنگ صفین ہے۔ اب مولا کائنات اپنے ساتھ ساتھ ہیں، جناب مالک اشتر کی جنگ ہو رہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جنگ ہو رہی ہے، جنگ کرتے 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 اب جتنے تلوار یہ مار رہے ہیں اور مولا کائنات جتنی تلوار چلا رہے ہیں، تو اب یہاں پر مالک اشتر
تلوار کی وار کو گن رہے ہیں. اب جب جنگ ہو چکی واپس آئے امیر کائنات سے حضرت مالک اشتر کہتے مولا آج ہم دیکھ رہے تھے, مشاہدہ کر رہے تھے کہ جتنے کفار کو آپ نے قتل کیا ہے اتنے ہی کفار کو ہم نے قتل کیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مالک اشتر کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ امیر کائنات سے کہہ رہے ہیں کہ مولا جتنے وار آپ نے کیے اتنے ہی وار ہم نے کیے. اب امیر کائنات فرماتے ہیں مالک اشتر تمہارے سامنے جو آتا تھا تو مجھے قتل کرتے تھے, مگر ہماری تلوار جب چلتی تھی تو 70 نسلیں دیکھ کر چلتی تھی. یہ ہے مالک اشتر, یہ ہے امیر کائنات. یعنی کیا خدا کی قسم مولا کے چاہنے والے بھی ملے تو ایسے ایسے چاہنے والے ملے کہ زمانہ آج تک ناز کر رہا ہے. کیوں نہ ہو دیدار گرامی مالک اشتر کی عظمت جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر امیر کائنات کے قدموں پہ آ کے رہے. ان کی عظمت پر لاکھوں سلام. اب دیدار محترم وہاں سے جو خط آیا تھا سنیں تاریخ کا خط آیا تھا. کیا خط آیا تھا؟ کس کا؟ محمد ابن ابی بکر کا مولا چاروں طرف سے ہمیں ان لوگوں نے گھیر دیا ہے اور ہمیں ان قریب یہ مارنا چاہتے ہیں, آپ اس کا حل نکالیں. تو اب عزیزان محترم امیر کائنات نے ایک خط لکھا جو نہج بلاغہ میں موجود ہے. خط کا کمال دیکھیں عزیزان محترم. مالک اشتر کو بلایا. مالک جی مولا, اب جو امیر کائنات نے خط لکھا ہے نا کمال کا خط ہے, آپ جا کے پڑھیے گا کہ کیسے حکومت کی جاتی ہے, کیسے حکومت کی جاتی ہے. ایک دیش کے جب حاکم ہو تو وہ کیسے حکومت کرے. وہ نہج بلاغہ میں مولا کائنات نے اس خطبے میں نقل کیا اور لکھ کر مولا نے اسے حوالے کیا, جناب مالک اشتر کے حوالے کیا کہ تم مصر روانہ ہو جاؤ. لیکن مطلب اس کی خط کی خصوصیت بتاؤں میں, ایک لمحے کے لیے سنیے کہ اس خط میں امیر کائنات نے دنیا کے نظام کو کس طریقے سے چلانا ہے. ایک حاکم جب برسر تخت آتا ہے تو اپنی رعایا کو کس طریقے سے مینج کرے, وہ ساری باتیں اس کے اندر امام نے لکھی ہے. اور امام نے اس خط میں ایک آیت بھی نہیں لکھی. امام نے اس خط میں ایک آیت بھی نہیں لکھی. یہاں پر روک ایک جملہ کہوں میں. امام خمینی نے جب ہندوستان کی پردھان منتری جب ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے امیر کائنات کا وہ خط جو مالک اشتر کے حوالے کیا تھا اس کی کاپی بنا کر انہوں نے اندرا گاندھی کے حوالے کیا. کہا کہ جب آپ اسے اپنے اعتبار سے نہیں, حکومت ایسے نہیں چلائی جاتی جیسے آپ چلا رہے ہیں. کا پھر کہا یہ دیکھیے ہمارے امیر نے جو نسخہ بتایا ہے ویسے اگر چلایا جائے. کہتے ہیں وہ جاتے جاتے اندرا گاندھی اپنے بیٹے کو عطا کیا تھا جب تم حکومت پہ آ جاؤ تو دیکھنا کہ مسلمانوں کے امیر نے یعنی امیر کائنات نے جو خط بتایا ہے جس طریقے سے بتایا ہے. یہ جملہ بدلوں, امیر کائنات نے اس میں ایک لفظ بھی قرآن کی آیت نہیں لکھی تھی. امام ہوتا ہے, وہ جان رہا ہے کہ یہ خط ایک دن کے لیے نہیں ہے, زمانے تک کے لیے ہے. ہر کوئی اسے استعمال کرے گا کہ جتنے انسانیت جس کے دل میں پائی جائے گی اگر حکومت کرنا ہے تو علی سے زمانہ سیکھے. دو جملے میں اس خط کے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں. امیر کائنات نے جب جناب مالک اشتر کو بھیجا ہے کہاں مصر, تو اس میں جملہ لکھا ہے کہا کہ مصر والوں تمہارے درمیان میں اب اسے بھیج رہا ہوں جو اللہ کے بندوں میں ایک بندہ ہے. اللہ کے بندوں میں ایک بندہ ہے. اب بندہ کی اگر دیکھا جائے, ڈیفینیشن دیکھا جائے, تاریخ دیکھا جائے تو ایک الگ موضوع چلا جائے گا. ایک لفظ ہی سنیے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی.
وہ لفظ بندہ کا ایک الگ موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ جو جملہ کہنا چاہتا ہوں ذرا سا بیدار ہو کے سنیے گا۔ امیر کائنات نے جملہ فرمایا کہ اہل مصر، اب تمہارے درمیان میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو اللہ کی تلوار ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا جان محترم، ارے میں تمہارے درمیان اسے بھیج رہا ہوں کہ جو اللہ کی تلوار ہے۔ ارے مسلمانوں کی زبان سے کسی کو اللہ کی تلوار کہہ لینا آسان ہے، لسان اللہ کی زبان سے کسی کو اللہ کی تلوار کہلانا مشکل ہے۔ زمانہ جسے لسان اللہ، جسے سیف اللہ کہے وہ اور، لسان اللہ جسے سیف اللہ کہے اللہ کی تلوار، اسے حضرت مالک اشتر کہا جاتا ہے۔ کیا منزل ہے خدا کی قسم حضرت مالک اشتر کی کہ لسان امیر کائنات سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ تمہارے درمیان اسے بھیج رہا ہوں کہ جو اللہ کی تلوار ہے، یعنی حضرت مالک اشتر کو امیر کائنات اللہ کی تلوار بتا رہے ہیں۔ کیا کم مرتبہ ہے حضرت مالک اشتر کا؟ زمانہ سوچے عزیزان محترم، انسان اگر سوچے تو اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائے کہ امیر کائنات نے مالک اشتر کے لیے ایسا لفظ استعمال کیوں کیا۔ ہر وقت امیر کائنات کے ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ جاؤ مالک۔ لیکن عزیزان گرامی، امیر کائنات زمانے والوں کے منصوبے کو جانتے ہیں۔ اب کیسے بھی کر کے یہ بات معاویہ تک پہنچی کہ محمد ابن ابی بکر کی جگہ، چونکہ امر یاس سے معاویہ نے یہ کہا تھا کہ تم کیسے بھی کر کے محمد ابن ابی بکر کو وہاں سے ہٹاؤ، مصر سے گورنر ہٹاؤ، تاکہ میں تمہیں وہیں پر مسلط کر دوں، جسے امر یاس سے کہا تھا۔ امر یاس اتنا ہیلا باز تھا کہ زمانے میں پوری تاریخ میں امر یاس سے بڑا ہیلا باز کوئی نہیں، اتنا بڑا مکار زمانے میں کوئی نہیں تھا جتنا امر یاس تھا۔ کہتے ہیں اتنی چال اس نے چلی کہ محمد بن ابی بکر کو خط لکھنا پڑا کہ مولا ہم اس راہ پر آ کر اب رک گئے ہیں۔ جیسے ادھر سے حضرت مالک اشتر چلے، کہتے ہیں اب معاویہ کو خبر ہوئی، اور یہ بڑا ایک سانحہ ہے عزیزان گرامی کہ امیر کائنات کے جتنے بھی صحابی سب اس محاذ پر آ کر رکے کہ امیر کائنات کو اپنا دست معلوم کرتا ہے۔ اس نے شہد کا شربت بنوایا اور اس کے اندر زہر ملایا، زہر ملا کر وہ شربت کا جام حضرت مالک اشتر کے حوالے کر۔ عزیزان گرامی، اس شربت میں زہر دے کر حضرت مالک اشتر کی دنیا سے رخصت اور سب سے زیادہ خوشی منائی۔ اور عزیزان گرامی، امیر کائنات اپنے تمام صحابیوں میں جس صحابی پر سب سے زیادہ مغموم ہوئے وہ حضرت مالک اشتر ہے۔ سب سے زیادہ جو مغموم ہوئے ہیں اپنے تمام صحابیوں میں، اس میں سب جناب مالک اشتر سب سے افضلیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر نے فرمایا کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو اللہ کے رسول کی مجھ سے تھی۔ یہی ایک بڑا امیر کائنات کے لفظ سے نکلا۔ تو زمانہ سوچے عزیزان گرامی کہ حضرت مالک اشتر کون؟ جب شہادت کی خبر سنی، تمام مغموم ہوئے اور حضرت مالک اشتر کی خبر بھی سنی۔ جانے والے جو جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں، لیکن امام سے محبت کرنے کا نتیجہ زمانے نے دیکھا کہ آج بھی حضرت مالک اشتر اچھے الفاظ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ یعنی جس کے دل میں ولایت حضرت امیر پائی جائے گی، محبت اہل بیت پائی جائے گی، وہ انسان اگر مر بھی جائے، دنیا سے رخصت بھی ہو جائے، تو محبت اہل بیت کا فیض یہ ہے کہ زمانہ اسے اچھے الفاظ سے یاد کرے گا۔ لہذا اہل بیت کی محبت یہی ہماری زندگی کا طور امتیاز ہے، یہی ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم امیر کائنات میں اپنی زندگی گزاریں۔
تو اب زمانے کو چاہیے کہ اگر جینا سیکھنا ہے تو علی سے سیکھے، مرنا سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھے۔ بس عزیزان آہستہ آہستہ آپ سنیں گے مولا کائنات کے سامنے بہت ساری وجوہات، اور میں ایک جملہ اور کہوں کہ جب امیر کائنات نے خط لکھا ہے نا، وہ خط سارا زمانہ دیکھیں، آپ جائیں دیکھیں نہج البلاغہ میں جو 53 نمبر کا خطبہ ہے وہ پڑھیں آپ۔ وہ خط کہتے ایسے عالم میں کہ جب بڑے دو ملکوں کے درمیان جب اتحاد قائم ہوتا ہے، اس وقت کا ایک نام تھا عدنان۔ کہتے وہ جب اس خط کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے سارے زمانے میں تلاش کیا ایسے الفاظ کسی حاکم کی زبان سے نہ سنے جیسے امیر کائنات نے اس خط میں لکھا، اور اس خط کے پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ علی سے بڑھ کر کوئی عادل زمانے میں نہیں پایا جاتا، علی سے بڑھ کر کوئی عادل زمانے میں نہیں پایا جاتا۔ اب ایک بات آ گئی تو عدل کے حوالے سے میں عرض کروں، بس کیونکہ روز اول میں نے حضرت قمر علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا تو یہ لفظ آپ سنیں کہ علی سے بڑھ کر، چونکہ اس نے کہا جب اس خط کو پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ علی سے بڑھ کر کوئی عادل زمانے میں نہیں دیکھا گیا، اور ایسی عدالت کہ ایک شخص تھا، مجھے پورا واقعہ نہیں بیان کرنا مگر نتیجہ دینا ہے، اور اس نے شراب پی، امیر کائنات تک یہ خبر آئی، امام نے اسے کوڑے مارنے کے حکم دیے، لیکن کوڑا مارنے کے لیے حضرت قمر کا انتخاب کیا۔ حضرت قمر مارتے مارتے کوڑے نہ جانے کس دھن میں تھے، یہ لفظ میں اپنی زبان سے نقل و نباشت نہیں کہہ سکتا، لیکن اس میں 3 کوڑے اضافے ہو گئے۔ عدالت امیر کائنات زمانہ دیکھیے، صحابی ہیں، چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، قمر کی عظمت آپ نے سنا، یحب علیٰ حبا شدیدہ، علی سے بہت محبت کرتے ہیں، کون؟ حضرت قمر۔ لیکن عدالت کا جب مسئلہ آیا تو جب مارتے مارتے حضرت قمر نے اس شخص کو 3 کوڑے اضافے مار دیے، تو اب یہاں پر امیر کائنات نے کہا تم نے 3 کوڑے اضافی مارے ہیں، تو اب وہ جو شخص جسے تم کوڑے مار رہے تھے وہ تمہیں 3 کوڑے اضافے تم کو مارے۔ اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی عدالت امیر کائنات کی ایسی پائی جا رہی ہے۔ لاؤ کوئی زمانے میں ایسا عادل حاکم دکھائی دے، ایسا بادشاہ زمانے میں کوئی تلاش کر کے لائے جیسے زمانے میں امیر کائنات ہے، کہ اگر اپنا بھی چاہنے والا اپنا بھی غلام ہے، اگر عدل کے خلاف جائے گا تو اسے بھی اس زمرے میں آنا پڑے گا کہ اگر عدالت امیر کائنات اس طریقے سے وہ باتیں امیر کائنات نے اس خط میں لکھی ہے، آپ سماعت کریں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ ساری ذمہ داریاں خطیب پر نہیں ہے، آپ جائیں، اشارہ کر دیا، انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے، مسلسل یہ ذکر رہے گا اور آپ سماعت کرتے ہیں، یعنی وہ عادل کو بات عدل کی آ گئی۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، بات میں تمام کر دوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص، واقعہ چھوٹا سا ہے، ہر خطیب پڑھتا، ایک شخص نے چوری کی، امیر رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا، جیسے ہی لایا گیا اللہ کے رسول نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ کچھ لوگ بڑھے کہ ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا علی اس کے ہاتھ کو تم کاٹو۔ جب امیر کائنات نے کاٹا تو اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹا بلکہ انگلیوں کو کاٹا۔ امام اسے کہتے ہیں، کہا کہ اب یہ جگہ نماز میں جائے گا تو ہتھیلی زمین پر رہے گی۔ زمانہ امیر سمجھے، خدا کی قسم، اگر چاہتے کوئی اور جاتا تو ہاتھ کاٹتا، لیکن جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو 7 چیزیں زمین پر رکھتے ہیں، 2 انگوٹھے، 2 گھٹنے، 2 ہتھیلی اور 1 پیشانی۔ اگر ہاتھ کاٹ دیتے تو وہ ہاتھ زمین پر نہ لگتا، امیر کائنات نے اس کی انگلیاں کاٹی تاکہ اگر وہ نماز پڑھے تو اس کی ہتھیلی زمین پر لگے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔
فرمایا. اب تاریخ کہتی ہے کہ انگلیاں کاٹی اس کے ہاتھ پہ رکھی. اب جیسے ہی ہاتھ پہ انگلیاں لیا اور مولا کائنات کا قصیدہ پڑھتے ہوئے دربار سے باہر نکلا. اب باہر نکلتا چلا گیا تو ادھر سے ایک شخص مولا کا چاہنے والا آ رہا تھا. آتے ہی میرے کائنات سے کہا مولا آپ نے جس کی انگلیاں کاٹی ہے وہ آپ کا قصیدہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے, آپ کا قصیدہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے, آپ کا قصیدہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے. اب امیر کائنات اس کے پاس گئے اور انگلی کو انگلی پہ رکھا, اپنا دستے شفقت پھیرا, یعنی جملہ مطلوب کی ید اللہ نے اپنے ہاتھ کو پھیرا, جو انگلی کٹی ہوئی تھی وہ انگلی آپس میں جڑ گئی اور ایک بال بھی نشان نہ باقی رہا. تو کہنے والے نے کہا مولا جب آپ نے کاٹ دیا تھا تو اسے جوڑا کیوں؟ امیر کائنات نے فرمایا میں نے کاٹا تھا, یہ عدالت کی دلیل ہے, میں نے اسے جوڑ دیا, یہ میری محبت کی دلیل ہے. ایسی عدالت اگر زمانے میں کہیں پائی جائے تو آؤ در اہل بیت پر یہی پائی جائے گی اور زمانے میں کہیں نہیں پائی جائے گی. اور آخر میں بس آخر میں حضرت مالک اشتر کی عظمت کے حوالے سے آخری جملہ عرض کروں, چونکہ جلتی ہوئی تلوار کو جنگ صفین میں حضرت مالک اشتر نے روکا تھا, چونکہ امام کے کہنے کے مطابق. اب روایت کے جملے ہیں کہ جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا, جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا تو حضرت مالک اشتر امام زمانہ کے سپہ سالار کہے جائیں گے. یہ عظمت پائی ہے حضرت مالک اشتر نے. اور میں نے پرسوں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں مولا کے صحابی کا تذکرہ کرتے کرتے حضرت قمبر کا بھی, حضرت کمیل بن زیاد کا بھی, اور مولا کے چاہنے والوں اس میں سے ایک یمن کے اور صحابی مولا کائنات کی, وہ بھی سپہ سالار رہیں گے حضرت امام زمانہ کے. یعنی اہل بیت سے محبت کرنے کا نتیجہ جو امام, یعنی اب نتیجہ کیا ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر امام کے کہنے کے بعد اگر کوئی انسان امام کی کہی ہوئی بات پر عمل کرے گا تو اللہ اسے امامت کے اس اعتبار سے ایسا بلند کرے گا کہ زمانہ روز اول بھی دیکھے گا, روز آخر بھی دیکھے گا. نہیں, ایک کڑی جڑی ہوئی ہے اس کے اندر کہ پہلے امام کی بتائی ہوئی بات پر حضرت مالک اشتر نے عمل کیا, تلوار کو نیام میں رکھ دیا. زمانہ والا جانے, زمانہ پہچانے کہ پہلا امام جس نے روکے, جو مالک اشتر کو جنہوں نے روکا تھا وہ بھی کعبے سے آیا ہے, اور جس کے سپہ سالار بنیں گے وہ بھی کعبے سے آیا ہے. یہ ہے حضرت مالک اشتر. بڑی باتیں ہیں عزیزان محترم, لیکن وقت بڑا تیزی سے گزر جاتا ہے اور عشق اہل بیت دل میں بسائے رہے. بس آگئی منزل عزیزان محترم, جیسے امام کے صحابی حضرت مالک اشتر ہے, ویسے ہی آقا حسین کا ایک صحابی جسے حضرت حر ابن جدید رحمی کہا جاتا ہے. ایک محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام نے حر کے لشکر کو پانی پلایا, اس لیے کہ حر کے لشکر کی زبانیں باہر آ گئی. جب پانی سے سیراب ہو چکے, نماز کا وقت ہوا تو امام نے یہی جملہ کہا, اے حر نماز کا وقت ہے, ہم نماز ادا کرنے جا رہے ہیں, تم اپنی نمازیں ادا کرو, ہم اپنی نمازیں ادا کریں. تو حر نے کیا کہا, مولا آپ نبی کے نواسے ہیں, ہم بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کریں. ہم کون ہوتے ہیں الگ نماز قائم کرنے والے, آپ امام ہیں, آپ کے پیچھے نماز. عزیزان گرامی, اب جب نماز سے فارغ ہوئے امام اپنے رہبار پر سوار ہوئے, چاہا کہ اب چلیں, اور بڑھ گئے آگے. اپنے رہبار پر بیٹھ کر امام علیہ السلام کے رہبار کی لجا میں فرس پر ہاتھ ڈالا. تو امام امیر کائنات نے جو جملہ کہا, سقلت کا ام گیا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر نے جو جملہ کہا کہ مولا آپ نے جو ہماری ماں کے خلاف ایسی باتیں کہی ہیں ہم بھی پلٹ کر کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے. کسی نے امام حسین سے پوچھا, مولا آپ نے حر کو حر کی ماں کے ذریعے کیوں کہا؟ تاکہ اسے ہماری ماں کی معرفت حاصل. یہ ہے امام اسے کہا جاتا. لیجیے احباب احباب, 2 محرم کو یہ قافلہ والد کربلا ہوا.
آہستہ آہستہ شب عاشورا میں حر کا ایک غلام گھوڑے کو آگے بڑھایا، بڑھا کر جملہ کہتا ہے. حضرت حر نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا ہم اپنے رہوار کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں. پانی کا لفظ سنا کہ ذرا قریب آؤ. کہ یہ آوازیں سن رہے ہو؟ آواز بھی کیسی تھی؟ ایک آواز نے حر کے دل کو اس طریقے سے تذبذب میں ڈال دیا کہ حر کہہ رہا ہے کہ اب میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. کہ تمہارے رہوار بھی پانی پیے، حسین کے بچے پانی نہ پیے؟ العظمت للہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کی. اب سنیں ارباب اعضاء، روتے ہوئے جائیے. صبح عاشورا آ گئی، پوری رات تاریخ مقتل میں ہے کہ پوری رات اور بڑی بے چینی سے گزار چکا. کبھی خیمے میں، کبھی خیمے کے باہر، کبھی خیمے میں، کبھی خیمے کے باہر. بیٹے نے سوال کیا، بابا آپ کو آج تک ایسا پریشان حال نہ دیکھا. پھر حر نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ آوازیں سن رہے ہو؟ ان کا ذمہ دار میں ہوں. اگر میں امام حسین کے رہوار پر ان کے لجام فرش پر ہاتھ ڈال کرنا انہیں کربلا کی طرف لاتا تو یہ پیاس کی صدا، یہ آواز نہ آتی. اس کی وجہ میں ہوں. ارباب اعضاء، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. کہ یہ جو آواز تم سن رہے ہو نا، یہ آواز ہماری وجہ سے آ رہی ہے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ آواز نہ آتی. صبح ہوئی، بیٹے نے جیسے ہی پوچھا، بابا خیمے سے جیسے ہی حضرت حر نکلے ہیں نا، پوچھا بیٹے نے، بابا کہاں؟ کہ ادھر جا رہا ہوں جدھر سے یہ علتش کی آوازیں آ رہی. اجرکم اللہ. رونا رونا، دل کھول کے رونا. ارباب اعضاء، 4 محرم گزر گئی ہے. تاریخ کہتی ہے ویسے عالم میں بیٹے نے کہا، بابا جب تک آپ یہاں تھے ہمیں ساتھ رکھا، اب جب وہاں جا رہے ہیں تو آپ ہمیں اکیلا چھوڑ جا رہے ہیں. اب یہ تاریخ کہتی ہے حر کا بیٹا، حر کا غلام چلا ہے. اب یہاں سے وہ منظر تاریخ نے، مقتل نے اپنے دامن میں لکھا، وہ میں آپ کے ہوش گزار کروں. تاریخ کہتی ہے کہ حر نے کہا، میرے لال، اپنے بیٹے سے کہتا، علی ابن حر کے بیٹے کا نام علی تھا. حر نے اپنے بیٹے سے کہا، علی ایسا کرو کہ میرے دونوں ہاتھ کو باندھ دو. اپنے دونوں ہاتھوں کو بدھوایا. بدھوانے کے بعد کہتا، میرے لال میری آنکھوں میں پٹی باندھ دو. بیٹے نے پوچھا، بابا آنکھوں میں پٹی کیوں؟ کہا اسی آنکھوں سے میں نے حسین کو دیکھا تھا. اسی آنکھوں سے آپ نے حسین کو گھور کے دیکھا کہ حسین آپ کو کہیں اور نہیں جانا ہے، ادھر چلنا ہے جدھر ہم لے کے چلتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارباب اعضاء، تاریخ کہتی ہے کہ حر چلا، حر کا بیٹا اور حر کا غلام. جیسے ہی کائنات کے بادشاہ نے دیکھا، امیر کائنات کے چشم و چراغ نے دیکھا، زہرا کے لال نے دیکھا، نبی کے نواسے نے دیکھا، زہرا کے ماجائے نے دیکھا، جناب زینب کے بھائی نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ حر ہے، حر کا بیٹا، حر کا غلام. تو ارباب اعضاء کس طریقے سے اب ایک مرتبہ مولا حسین فرماتے ہیں، میرے لال اکبر بڑھ کر استقبال کرو، اے بھیا عباس بڑھ کر استقبال کرو. اے ارباب اعضاء، ایک مرتبہ جیسے حر کے بیٹے نے کہا آقا عباس آ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ حر کہتا اپنے بیٹے سے کہ آپ کہہ دو عباس سے کہ ہم جنگ لڑنے نہیں آ رہے ہیں، معافی مانگنے آ رہے ہیں. ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں. لیکن عزادارو، امام حسین کی عظمت پر لاکھوں سلام، کروڑوں سلام. امام نے کیا کیا؟ عباس کو بھیجا اس کے غلام کا استقبال کے لیے.
بیٹے کو بھیجا بیٹے کا استقبال کے لیے، لیکن حسین خود اٹھے اپنی جگہ سے حر کے استقبال کے لیے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کربلا کے مقتل میں سن 61 ہجری میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اپنا سارا کوئی گناہ چھوڑ کر اگر تمہارے در پر کوئی آئے تو اسے معافی مل سکتی ہے، اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ لو ارباب اعضاء بس دو جملے اور مسائل کے سنو، رحمت تمام کر دی۔ تاریخ کہتی ہے اب ایسے عالم میں جیسے اب یہ جملہ سننا ارباب اعضاء، جیسے ہی حر کا بیٹا حر کا غلام امام کی خدمت میں پہنچا تو امام کے لب پر جو جملہ نکلا نا وہ جملہ سنو۔ امام فرماتے حر ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے تمہیں پیش کروں۔ اے حر ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ ہم تمہیں پیش کریں، اس لیے کہ دستور زمانہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آگے بڑھ کر آئے تو اسے پانی پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس حر پانی نہیں ہے۔ اے ارباب اعضاء حر کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، قدموں پہ بیٹھ گیا، مولا ہمیں معاف کریے گا، ایک طرف پانی کی شبیل دریا بہ رہا ہے اور آپ کے گھر کے بچے پیاسے جا بلب ہیں۔ یہ کہنا تھا ارباب اعضاء۔ تاریخ کہتی ہے جیسے امام نے فرمایا حر ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ ہم پیش کریں، اللہ اللہ یہ قیامت کا جملہ حضرت حر فرماتے ہیں مولا اب ہم آپ کے نانا کے ہاتھ آپ کے بابا کے ہاتھ سے جامع کوثر پیئیں گے، مولا ہمیں اجازت دیجیے۔ بس سننا ارباب اعضاء، مولا ہمیں اجازت دیجیے۔ اب یہ روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے اجازت دی، حول سے پہلے حر کا بیٹا میدان مقتل میں آیا اور حملے پہ حملہ کرتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب حر کا بیٹا علی ابن حر گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، ایک مرتبہ آواز دی اپنے بابا کو۔ اب روایت کہتی ہے کہ حر اپنے بیٹے کے جب جنازے کی طرف بڑھے آیا، اب جیسے ہی قریب پہنچا تو کیا دیکھا، حر سے پہلے امام حسین حر کے بیٹے کے جنازے پر اور اس کا سر اٹھا کر اپنے سانوں پر جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ حر سے پہلے امام حسین حر کے بیٹے کے جنازے میں پہنچے۔ اب جب جنازے میں پہنچنا تھا حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا۔ لو ارباب اعضاء امام حسین نے حر کے بیٹے کو جنازے کو اٹھایا ہے نا، حر کہتا ہے مولا مولا میرا بیٹا لائیے مجھے اٹھانے دیجیے۔ امام نے کہا حر ارے یہ جوان کا لاشا ہے، یہ جوان کا لاشا ہے، ارے صحیح باپ سے نہیں اٹھے گا۔ میں کہوں گا مولا ارے یہ حر کا بیٹا ہے، کہیں یہ قبر کا جنازہ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے ارباب اعضاء سوائے غم آل محمد کے۔ بلند ہو گئی آواز کی دیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ لو ارباب اعضاء جزاک اللہ، تاریخ کہتی ہے اب وہ وقت بھی آیا جب بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، حر نے اجازت دی میدان مقتل میں آئے، آنا تھا نا ارباب اعضاء سن لینا، ارباب اعضاء تاریخ کا فقرہ، تاریخ کہتی ہے جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اب حر میدان مقتل میں آیا، ہم نے حملہ کیا اور کہا تم نے میرے آقا کو اکیلا سمجھا ہے، اب یہ حر زندہ ہے۔ لو ارباب اعضاء وہ وقت آیا کہ حضرت حر کے سر پر ایک تلوار لگی، عزاداران امام مظلوم کربلا وہ نیزہ و تیر سوار آئے ہوئے، جب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے نا اپنے امام کو آواز دیا۔ اب جب امام کو آواز دیا نا، امام جو چلے ہیں نا، اب جب حر کے لاشے پر پہنچے، حر کے سر کو اٹھا کر ارباب اعضاء اپنے پیشاب میں زانوں پر رکھا، لیکن ارباب اعضاء تاریخ نے عجیب فکرہ لکھا، تاریخ یہ تھی ارے چونکہ جناب حر نے بی زہرا کا احترام کیا تھا نا، امام نے اپنے جیب سے ایک رومال نکالا، نکالنے کے بعد وہ جو سر سے خون بھرا رومال زہرا سے حر کی پیشانی کو باندھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک روایت سنا دوں، رحمت تمام ہے۔ ارباب اعضاء اور روایت کیا ہے کہ بہت زمانے کے بعد جب کربلا کے تاریخ کا یہ حملہ ہے کہ کربلا پہ جب حملہ ہوا نا، بہت سارے دشمن ہر جگہ، اہل بیت کے بہت سارے دشمن، ایک روایت ارباب اعضاء کہتے ہیں کہ جب حملہ ہوا تو روضہ مقدس کو مسمار کر دیا گیا، حضرت حر کا اتنا مسمار کر دیا گیا تو کہا گیا کہ یہ روضہ ایک سرے سے بنے گا، اچھے طریقے سے بنایا جائے گا۔ تو حضرت ایک کسی عالم، میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا مگر ایک عالم دین سے سنا،
وہ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، بس تمام کر دیا گفتگو ارباب اعظام، اگر رو سکتے ہو تو رو لینا۔ کہتے ہیں کہ اب حضرت حر علیہ السلام کے روزے کو جب بنانا ایک سینے سے بنانا شروع کیا نا، تو کہا کہ اب جو جہاں جناب حر دفن ہے نا کہ اسے بھی بنا دیا جائے۔ کہا تو جیسے ہی ارباب اعظام سن لینا تاریخ کا نظرہ، کہتے ہیں کہ اب جیسے ہی حضرت حر کو نکالا جانے لگا نا، کہتے ہیں کہ ذرا دیکھا رومال ویسے تو ویسے حضرت حر کی پیشانی کا نظر آیا، حضرت حر کی پیشانی کا نظر آیا۔ ابھی طالب دین نے کہا کہ ذرا دیکھیں اب تو مجھے سخت میں لگا تو وہ خوش ہو گیا ہوگا۔ اب جیسے اس رومال کو کھولا ہے نا، کیا دیکھا کہ تازہ خون حضرت حر کی پیشانی سے بہنے لگا، تازہ خون حر کی پیشانی سے بہنے لگا۔ اللہ اللہ مجھے وہ مقتل یاد آ گیا کہ ایک جناب ایک سر سے جب نیزہ تلوار لگا تو وہ خون آج تک جاری ہے۔ ہمارے علی اکبر کے سینے کا زخم کیسے دیکھا گیا ہوگا۔ رومال زہرا نے حر کی پیشانی کا اس طریقے سے امام نے بات وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے ہٹ دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولے اور محمد، ہر ایک جواب کو علی اکبر کا ذکر دے، ماں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادر زہرا کی عزادار ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، مفلس پہ زر و لال و جواہر کی بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، غم ہم کو نہ دے تو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔